بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصوں کا ذکر کیا ہے، ان کے حالات زندگی اپنی کلام کے اندر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد گرامی جناب یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا بھی ہے۔ اس قصے کو اللہ رب العالمین نے ایک پوری سورت کے اندر نازل کیا ہے، اور سورت کا نام ہی سورت یوسف رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا کچھ لوگ تو ویسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو ایمان نصیب نہیں کیا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ کے کردار کی، آپ کے گفتار کی، آپ کی سیرت کی گواہیاں خود دیتے، لیکن حسد یہ مانے تھی۔ مشرکین مکہ اس حوالے سے یہودی چونکہ ان کے پاس علم تھا، یہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یار کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ ہم وہ اس پیغمبر کو کریں تو وہ پیغمبر اس کا جواب نہ دے سکے، نعوذ باللہ وہ آگے سے خاموش ہو جائے۔ تو انہی میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ سوال دیا، تم اپنے پیغمبر سے پوچھو کہ حضرت یعقوب، اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو آبائی علاقے ہیں وہ تو فلسطین ہے، یہ مصر میں کیسے پہنچے ہیں؟ پھر مصر سے آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو فرعونیوں سے نجات ملی، اس کا تم سوال کرو۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی پیدا کیا ہے، یعنی دنیا کے اندر آپ کا کوئی استاد نہیں،
یہ اس لفظ کی نسبت اگر کسی امتی کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، لیکن اگر پیغمبر کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ جس شخصیت کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، اللہ رب العزت ڈائریکٹ اس کے استاد۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام امی ہے کہ آپ کو دنیا میں کوئی استاد نہیں، اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ علم دیا ہے وحی کے ذریعے۔ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ اور یعقوب علیہ السلام کا قصہ وہ کیسے ہیں، تو اگر یہ جھوٹا ہوا تو پھر جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے آ کر یہی سوال کیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی کہے گا کہ میں کل بتاؤں گا یا پرسوں بتاؤں گا، ٹال مٹول کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت بیاک وقت اسی وقت اتار دی جب انہوں نے آ کر سوال کی۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے ہیں اور نبی علیہ السلام نے یہ پوری صورت ویسے کے ویسے ان کو پڑھ کے سنا ہے۔ تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ اچھا، اس قصے کو اللہ رب العزت نے احسن القصص کہا کہ بہترین قصہ ہے، بہت اچھا قصہ ہے، اس کے اندر بے شمار اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بھی بیان کی اور بے شمار اسباق بھی چھوڑے، اور ساتھ ایک بات اللہ رب العزت نے کہی، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ آپ اس سے پہلے غافل تھے، آپ کو علم نہیں تھا اس کا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کسی پیغمبر کا یا کسی بھی قوم کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے، اینڈ پہ یہ ضرور کہا ہے کہ آپ کو اس سے پہلے علم نہیں تھا، یا یہ غیب کی خبریں، یا شروع میں بھی کہا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور جب یہاں یہ قصہ ختم ہوئے آخری صفحے کے اوپر اللہ رب العزت نے پھر کہا ہے کہ اے پیغمبر یہ غیب کی خبریں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کہ پیغمبر کو اللہ رب العزت علم دیتا ہے، پھر پیغمبر کے پاس علم آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلی طور پر علم غیب نہیں جانتے، ہاں جتنا اللہ رب العزت نے علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے، وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو علم دیا، وہ علم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس موجود تھا، اور اس کو آپ غیب نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ظاہر ہوگی، جو ظاہر ہو جائے وہ غیب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ آپ کو اس سے پہلے کچھ علم نہیں۔ ہوا یوں کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، یہاں سے اللہ رب العزت نے اس بہترین قصے کا ذکر کیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے ابا جان، یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام آتے ہیں، صبح کا وقت ہے، رات کو نیند لیے، صبح بیدار ہوئے، ایک خواب آ کر اپنے باپ کو سنائے۔ خواب کیا ہے؟ انی رأیت 11 کوکب والشمس والقمر، اے ابا جان میں نے 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند دیکھا ہے۔ کیسے دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آئیے خواب بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر اپنے بیٹے کو ایک بات کہی، وہ کیا ہے
آخر پیغمبر، باپ پیغمبر تھا، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے فہم و فراست سے نوازا ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کا ذکر آپ نے اپنے بھائیوں سے نہیں کرنا۔ یہاں مفسرین نے ایک نکتے کی بات لکھی، جب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، انہوں نے کسی کے پاس اس کا ذکر نہیں کیا، ڈائریکٹ اپنے والد کے پاس آئے۔ کیوں؟ اس دنیا کے اندر اللہ کے بعد انسان کے سب سے زیادہ خیر خواہ، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ خیر خواہ انسان کے لیے اس کے والدین۔ اس بات کو نوجوان اپنے پلے کے ساتھ باندھ لیں کہ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان کے سب سے زیادہ خیر خواہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں سوچتے۔ یا ہم نوجوانوں سے سنتے ہیں، وہ دوستوں سے ذکر کرتے ہیں کسی بات، کسی بھی پریشانی کا، کسی بھی معاملے کا، وہ کہتے ہیں میرے ابو کو پتہ نہ لگے، میری امی کو پتہ نہ لگے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے بندو، کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ ہے، آپ کے خیر خواہ سب سے زیادہ خیر خواہ دوست احباب نہیں، دوست بھی حسد کر جاتے ہیں، بھائی بھی حسد کر جاتے ہیں، عزیز و اقارب رشتہ دار، سب کے اندر حسد کا پہلو موجود ہے۔ والدین اس دنیا کے اندر وہ خالص محبت دینے والے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر حسد نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ایک دفعہ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے اس کا ذکر تو کریں۔ جو دل سے دعائیں آپ کے لیے آپ کے والدین نے کرنی، دنیا کی کوئی شخصیت آپ کے لیے ویسے دعا نہیں کر سکتی۔ اور والد کی دعا کے بارے میں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہیں جماعت کے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر جتنی بڑی پریشانی آ جائے، میں جا کے سب سے پہلے اپنے والد سے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور والد صاحب صرف اتنی بات کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں جا پتر اللہ خیر کرے۔ کہتے ہیں باپ کی زبان سے اتنے لفظ سننے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے سر کے اوپر سے پہاڑ اتر گیا۔ دلاسے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کمر کے اوپر تھپکی دینے والا باپ موجود ہو تو پھر یہ بہت بڑا سہارا ہے، دلاسے دینے والی ماں موجود ہے تو بہت بڑا سہارا ہے۔ یا یوسف علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس گئے، خواب سنا ہے، خطرے کو بھی بھاگ گئے، اور کہا ہے کہ اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس انسان کو لگ جائے اس سے انسانیت ختم ہو جائے۔ تاریخ کے اندر بہت سے ایسے واقعے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے حسد شیطان نے کی ہے، اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا، ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیا گیا۔ اسپیشل ایک جیل اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنائی۔ کون؟ جس کے اندر حسد آئے۔ پھر جب یہ بیماری دل کے اندر آ جائے، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان قتل جیسے گناہ سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا۔ ایک نے دوسرے کو کیوں قتل کیا؟ صرف حسد کی وجہ سے، صرف حسد کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس لیے اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جتنی قومیں برباد ہوئیں ان کی بربادی کے دو اسباب تھے، الحسد والبغضاء، ایک حسد اور ایک بغض۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جنہوں نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا خبردار، حسد مونڈ دینے والی بیماری ہے، مونڈ دینے والی بیماری۔ کیا مونڈ دینے والی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ لا تحلق الشعر، یہ بالوں کو نہیں مونڈتی، یہ کس چیز کو مونڈتی ہے؟ یہ آدمی کے دین کو مونڈ کے رکھ دے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اور حسد یہ ایک دل کے اندر کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ جہاں پہ حسد ہوگا وہاں پر ایمان نہیں آئے گا، حسد جہاں پہ ہوگا وہاں پر ایمان نہیں آئے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتایا۔ سب سے پہلے تو دعائیں اللہ رب العزت سے کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اس بیماری سے پاک رکھ۔ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ترمذی کی روایت ہے، اسی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک حل بتایا۔ حل کیا ہے؟ فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرنے لگے۔ محبت اور ایمان لازم و ملزوم چیزیں۔ جب محبت نکل کے دل کے اندر حسد آ جائے گا، بغض آ جائے گا، عداوتیں، دشمنیاں آ جائیں گی، پھر ایمان نہیں رہے گا، پھر ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ہر جمعرات اور سوموار کو ہر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے دو قسم کے لوگوں۔ وہ دو قسم کے بد نصیب کون سے ہیں؟ ایک وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ بندہ، دو مسلمان جن کے دل ایک دوسرے سے دور ہیں، دلوں کے اندر حسد ہے، عداوتیں ہیں، دشمنی ہے، بولنا ہی پسند نہیں کرتے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی ابھی بخشش نہیں کرنی۔ کب تک؟ جب تک یہ اپنے دل سے اس گندگی کو نکال نہیں دیتی۔ اس کی بخشش اس وقت تک معلق رہتے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں نا، میرے سال ہو گیا میں انہیں قرآن بلایا نہیں، 2 سال ہو گئے میں اپنی بہن کے دروازے پہ نہیں گیا، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہاری بخشش رکی ہوئی ہے، نمازیوں، حاجیوں، زکات دینے والوں، ہر سال عمرے کرنے والوں، لمبی لمبی سجدے رکوع کرنے والوں، تمہاری مغفرت رکی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرنے لگے۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ حسد کیسے ختم ہوگا؟
दुश्मनियां कैसे खत्म होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल बताया। फरमाया अफ्शु सलाम बैनकुम, तुम आपस में सलाम आम करो। किसी के बारे में आपके दिल के अंदर कोई बात आ जाती, या आपको यह खतरा है कि वो मेरे साथ हसद करता है, चलो हाथ नहीं मिलाना, ना मिलो, जहां रास्ते में मिलो अस्सलामु अलैकुम कहने से वो आपको मार तो नहीं देगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम अल्लाह के पैगंबर की जुबान नबूवत से ऐलान है। ये चीज एक दूसरे को सलाम करना दिलों के अंदर मोहब्बत को बढ़ाता है। हसद, बुग़्ज़, अज़ाब, अदावतें, दुश्मनियां, ये सारी चीजें खत्म होती हैं किससे? अफ्शु सलाम बैनकुम, एक दूसरे को सलाम करो, ना लंबी चौड़ी मुलाकातें रखो, कम से कम इतना ताल्लुक तो होना चाहिए कि मेरी मग़फ़िरत ना रुके, मेरी बख्शिश ना रुके, इतना ताल्लुक तो कम से कम होना चाहिए, ना लंबी चौड़े ताल्लुकात। इसलिए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलाज बताया हसद का। फिर दूसरा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि मुअव्वज़तैन का दम, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, इनका दम किया करो अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बयान करते हैं आयतल कुर्सी के बारे में, मेरे पास जो भी मरीज आए हैं, जिसको भी मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के दम किया है, अगर उसके नसीब में उस बीमारी के अंदर मौत नहीं ना लिखी, अल्लाह ने उसको शिफा जरूर दी। बेहतरीन दम है आयतल कुर्सी। सुबह शाम के अज़कार मुसलमान के लिए बेहतरीन हिसार हैं, हासिदीन के हसद से बचने के लिए, जादू टोनने से बचने के लिए। वक्त कितना लगता है सुबह शाम के अज़कार? सिर्फ 10 से 15, हाथ 20 मिनट लगेंगे बस। ये मैं आपको वक्त ज्यादा बता रहा हूं, ये मैं वक्त आपको ज्यादा बता रहा हूं। इतना वक्त लगा के मैं बहुत बड़ी परेशानी से बच सकता हूं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इलाज बताया। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपनी नेमत को हासिदीन से छुपाओ। सूरत यूसुफ भी यही कहती है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को यह नसीहत दी कि अपने भाइयों के सामने इसका तज़किरा ना कर, ये तुझे जो खूबसूरत ख्वाब आया ना, इसका जिक्र अपने भाइयों के सामने ना कर। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही तालीम कि जिस शख्स के बारे में आपको इल्म हो वो आपसे हसद करता है, आपकी नेमत से जलता है, उसके सामने अपनी नेमतों का तज़किरा ना कर। तो ये हसद एक बहुत बुरी बीमारी। अब हसद कैसे कहते किसको है? अच्छा, हसद खत्म करने का, आपके दिल के अंदर अगर कोई हसद की बीमारी आ गई, उसको खत्म कैसे करना? उसका फैसला आप अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। इस बात का यकीन अपने दिल के अंदर बैठा लें, आपके साथ अल्लाह कभी भी नाइंसाफी नहीं करे। अल्लाह तो आपके साथ मोहब्बत करने वाला, आपके साथ शफकत करने वाला है। अल्लाह कभी भी नाइंसाफी नहीं करता। अपने फैसलों को अल्लाह के ऊपर छोड़। अच्छा, हम अल्लाह के ऊपर छोड़ने को पता है क्या कहते हैं? सारे शहर के अंदर ढंडोरा पीट के, सारे खानदान के अंदर ढंडोरा पीटते हैं, और हर बंदे के सामने जिक्र करने के बाद क्या पता है क्या? सारी कहानी सुना के कहता है मैं अपना फैसला अल्लाह ते छड़े। तूने सारे शहर को बता दी, फिर कहते हैं अल्लाह पे छोड़ा है। तूने सारे मोहल्ले को बता दिए, सारे शहर को बता दिए, सारे खानदान को बता के कहता मैंने फैसला अल्लाह पे छोड़ा। ये अल्लाह पे छोड़ना नहीं। जब आपने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर किसी के सामने उसका जिक्र करने का कोई तसव्वुर नहीं। जब आपने सबको बता दिया तो फिर अल्लाह पे तो छोड़ा ही नहीं।
آپ نے بندے بندے کو بتا دیے، آپ کہتے ہیں میں نے اللہ پہ چھوڑا ہے. نہیں، اللہ پہ نہیں آپ نے چھوڑا. جب آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیے، اس کا تذکرہ نہ کریں. وہ ایک بندہ تھا، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی معاملات تھے، تو کسی بندے نے اس سے پوچھا بھائی تیرے کیا معاملہ ہے؟ اس نے میری بیوی کے معاملات ہیں، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ میرے اور میری بیوی کے معاملات ہیں نا، میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ بات نہ چل سکی، طلاق ہو گئی. وہ بندہ پھر اس کے پاس آئے، کہنے لگا اب تو تم نے طلاق دے دی ہے، اب تو تمہاری نہیں رہی، اب تو بتا دو کیا معاملات ہیں. اس نے کہا جب میری رہی نہیں تو پھر میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ جب میرا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا پھر میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ تو بھائیو، یہ منفی تبصرے جب تک ختم نہیں ہوگے دلوں کے اندر سے حسد نہیں نکلے. مثبت تبصرے کریں. بال کے اوپر سے کھاد اتارنا، اس کو ختم کر دیں، آپ کے دل اللہ رب العزت صاف کر دیں. اب حسد کہتے کس کو ہیں؟ بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا حسد کس کو کہتے ہیں. حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی بندے کے پاس آپ کوئی نعمت دیکھتے ہیں. ایک حسد کی شکل یہ آپ کہتے ہیں اس کو کیوں ملی ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے. اس کو کیوں ملی ہے، یہ مجھے ملنی چاہیے. اور دوسری اس کی شکل یہ ہے، آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس کو نہیں ملنی چاہیے، اس سے ختم ہو جانی چاہیے، اس سے یہ نعمت چھن جانی چاہیے. اور اس کے مقابلے میں رشک ہے جس کی اسلام نے تعلیمات دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہ نعمت میرے بھائی کے پاس بھی رہے، میرے بھائی کے پاس بھی رہے، لیکن مجھے بھی مل جائے. اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے، جس نے اس کو گاڑی دی ہے وہ آپ کو نہیں دے سکتا. ضروری وہ اس کی گاڑی چھینے تو پھر ہی آپ کو ملے، اس کا مکان چھینے پھر ہی آپ کو ملے، اس کا کاروبار ختم ہو پھر ہی آپ کو ملے. ایک ہی جگہ پر دو کاروبار، پوری مارکیٹیں، یہ نہیں چل سکتی. اللہ قادر ہے، وہ چلا سکتا ہے. اللہ جتنا رزق اس کو دے سکتا ہے، تیرے بھائی کو، ساتھ والے دکاندار کو، تیرے رشتہ دار کو، وہ تمہیں نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آخری حدیث بات کر کے گفتگو کو ختم کر دیں، فرمایا کہ اللہ کی طاقت، اللہ کے خزانے تو اتنے ہیں، ساری دنیا ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق، سوچ کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق مانگنا شروع کر دیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ کی ضرورتیں کتنی ہیں. تو کوئی کہتا ہے مجھے پورے کا پورا شہر کا میں مالک ہوں، اور کئی پورے صوبے کے مالک ہے، دل پھر بھی نہیں بھرتا، اتنا فقیر. فرمایا سارے اپنی اپنی طاقت کے مطابق مانگنا شروع کر دیں، اور اللہ سب کو دے جو اس کی خواہش ہے، سب کو مل جائے. اللہ کی طاقت کے اندر، اللہ کی کبریائی کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ تم ایک سوئی کو پانی میں ڈال کر، سمندر میں ڈال کر باہر نکالو تو اس کے اندر کتنا پانی لگے گا؟ ایک قطرہ. سمندر سے ایک قطرے کی کمی ہوئی ہے. فرمایا اللہ کی کبریائی میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ان کو نہیں رہنی چاہیے، یہ کہیں کہ یا اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی. آگے پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر بیان کریں گے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.